ناظرین کرام السلام علیکم. ڈائلاگ ود میرانی کے ساتھ میں ہوں عامر رضا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پراپرٹی کے بارے میں. جو پراپرٹی کے حالات جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی میں آج کل بہت بحرانی حالات ہیں، تو اس حوالے سے ہم ڈاکٹر اکرم میرانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے ہم یہ سوال کریں گے. جی میرانی صاحب، کیا حال ہے؟ صحت میں ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ ایک مارکیٹ کا آسان سا اصول ہے کہ جب سپلائی بڑھ جاتی ہے تو ریٹ کم ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے ملک میں ہوا یہ کہ بھائی جتنی ہماری ضرورت تھی پلاٹوں کی، ہم نے اس سے کئی 100 گنا زیادہ پچھلے 15-20 سال میں کالونیاں بنا کے پلاٹ بنا لیے. اب آپ کی اتنی تو آپ کے لوگوں کے پاس جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہاں کوئی گھر بنا سکے. اور پھر یہ ہوا کہ کچھ کالونیاں ایسی تھیں جو رجسٹرڈ تھیں. اگر 20% ایسی ہیں جو قانون کے مطابق بنی ہیں، 80% تو کالونیاں ایسی ہیں جنہوں نے کسی قانون اور ضابطے کی پرواہ نہیں کی. جو دفتر تھے، مثلا MDA ہے، CDA ہے، LDA ہے، یا کوئی میونسپل کمیٹی ہے، یا کوئی یونین کونسل ہے، یا ضلع کونسل ہے، وہاں کے آفیشلز کو پیسے دے کے کاغذ سائن کروائے اور ایک کام شروع کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ اس میں لوگوں کی ضرورت تو پلاٹوں کی تھی، آبادی بڑھ رہی ہے، اور جو عام محلوں میں وہ لیتے تھے پلاٹ، ان کے اوپر قبضے ہو جاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. نتیجتاً لوگ چاہتے تھے کہ کالونی کے اندر ہو. DHA نے ایک ماڈل بنایا کہ جناب ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ایسا ریکارڈ رکھیں گے، آپ کے پلاٹ کے اوپر قبضہ نہیں ہوگا. تو لوگوں نے اسی کو فالو کیا. بحریہ ٹاؤن، DHA کالونیاں بن گئیں، اور انہوں نے اسی سیکیورٹی کے نام کے اوپر کہ آپ کا پلاٹ قبضہ نہیں ہوگا، لوگوں کو ٹھگ لیا بہت سارے لوگوں نے، اور وہ بھاگ گئے پاکستان سے. اب ایسی صورتحال میں ایک تو یہ ہے کہ اب آپ ملتان کو دیکھیے. ملتان سے 20 میل دور تک بھی کالونیاں بنی ہوئی ہیں، اور اگلے 30 سال 40 سال میں بھی ہمیں نہیں لگتا کہ وہاں گھر بن پائیں گے. اور وہ اتنا عرصے کے لیے دیکھیں، وہ زرعی زمینیں تھیں، وہاں پہ فصلیں کاشت ہو رہی تھی. اب کچھ بھی کاشت نہیں ہو رہا، ویران بنجر وہی پڑی ہے. دوسرا نقصان جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ زرعی زمین تھی، وہاں کاشت ہو رہی تھی، پیداوار ہو رہی تھی، وہاں جانور لوگ پال رہے تھے، ان کے وہاں مچھلیوں کے فارم تھے. آپ نے سب کچھ وہ کام بند کر کے آپ خالی پلاٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور فائلیں بیچ رہے ہیں. سو اس نے ایک دن اس صورتحال نے بحران کی شکل اختیار کرنی تھی. کیونکہ ضرورت سے زیادہ بن گئی ہے چیز. اب اس بحران کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس میں لوگوں کا بہت پیسہ پھنس گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ بہت ساری کالونیوں میں تو پیسہ پھنسا ہے، وہ پیسہ نکال نہیں سکتے. اچھا، اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اب ہم کیا کریں. پہلے تو ہر کوئی وہیں پلاٹ خرید رہا تھا. اب لوگ پیسہ لے کے ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار پلاٹوں کا تو یہ حال ہے، اور کچھ نظر نہیں آتا. ایسی کیفیت میں چلے گئے ہیں. اب اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں. اگر وہ لوگ جن کے پیسے پھنس گئے ہیں، ان کے لیے تو ہماری ایڈوائز یہ ہے کہ وہ بہت لمبا عرصہ انتظار نہ کریں. اگر انہیں کچھ کم پیسے بھی ملتے ہیں تو لے کے اپنا پیسہ نکالیں اور جگہ انویسٹ کریں. اچھا، بالکل آپ کی اس بات سے دیکھیں، اب جیسے یہ ابھی آپ نے کہا کسی اور جگہ انویسٹ کریں. اب یہ جو لوگ پلاٹ لے لیتے ہیں یا جو پراپرٹی لے لیتے ہیں، وہ صرف ایک انفرادی طور پہ جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہی جو پیسے ہیں، زیادہ ایکسٹرا پیسے ہوتے ہیں، یا وہ اگر وہ کوئی کاروبار کریں یا کوئی فیکٹری لگائیں یا کوئی مینوفیکچرنگ کا چھوٹی سطح پہ کوئی کاروبار شروع کریں، اس میں اور لوگ بھی انوالو ہوں گے، انہیں بھی جو ہے اس میں کاروبار ملے گا یا انہیں نوکری ملے گی، انہیں ایک روزگار مہیا ہوگا، بجائے اس کے کہ ساری دنیا ہی پراپرٹی کی طرف دوڑ پڑی اور پلاٹ ہی لیے جا رہی ہے، اور صرف اسے ایک انفرادی فائدہ جو ہے نا اٹھایا جا رہا ہے. اگر فائدہ ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری دنیا کے ادارے پاکستان کو یہی کہہ رہے ہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو کہیں دنیا میں کاروبار نہیں ہوتا. کسی ملک میں اور اتنے پراپرٹی ڈیلر نہیں ہیں، نہ اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جتنی آپ کے ملک میں ہیں. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ زمین میں پیسہ دباتے جا رہے ہیں، یہ کیا کاروبار ہے جی. آپ نے پلاٹ اس کو بیچا، اس نے اس کو بیچا، کوئی پیداواری عمل نہیں ہوا، کوئی اپنا چیز جنریٹ بھی نہیں، اس میں سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوا،
اور پیسے کاغذ ادھر سے ادھر ہو گئے. تو یہ ایک برا ماڈل ہے, اور اس ماڈل نے ساری دنیا میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہوتا ہے, لیکن وہاں رہائش کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. مثلاً یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ فلیٹ بنائیں, مثلاً یہ ہے کہ آپ گھر بنا کے بیچیں, مثلاً یہ ہے کہ آپ کے پاس پرانے اگر کہیں گھر ہیں, وہ گھر آپ رینوویٹ کر کے, جو یورپ کے پرانے ممالک ہیں جیسے برطانیہ ہے, اٹلی ہے, فرانس ہے, وہ وہاں یہ بہت بڑا کاروبار ہے کہ پرانے ان کے جو گھر ہیں وہ کمپنیاں خریدتی ہیں, وہ ان کو رینوویٹ کر کے دوبارہ نئے سرے سے ان کو ریسٹور کر کے بیچ دیتی ہیں. یہ دیٹس گڈ بزنس. یا آپ فلیٹ بنائیں 10-10 20-20 منزلہ, تاکہ دیکھیں آج گھر کے باہر کون سوتا ہے, گرمیاں ہوں یا سردیاں گھر کمرے کے اندر ہی سوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ رواج تو ختم ہو گیا, تو پھر بڑا گھر یا کھلی جگہ کا کیا مطلب ہے جب سوتے ہی آپ اندر ہیں. اگر کوئی بڑی بلڈنگ ہوگی وہاں آپ کو پانی دینا آسان ہے, بجلی دینا آسان ہے, سیور دینا آسان ہے, اس کو کوئی گراؤنڈ دینا آسان ہے, اس کو سکول دینا آسان ہے. آپ ساری جگہ پلاٹوں میں بکھیر کے بیٹھے رہتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا لوگ کہ وہی پیسے آپ زراعت میں انویسٹ کریں, اور پاکستان ایک زرعی ملک ہے. زرعی ملک ہے. آپ وہی پیسے جانور پالنے میں انویسٹ کریں, آپ مرغیاں پالنے میں انویسٹ کریں, آپ مچھلی پالنے میں انویسٹ کریں, آپ کوئی کاروباری جو بھی آپ کے پاس, مثلاً آپ کو شاپ کھول سکتے ہیں. آپ اچھا فرض کریں کہ ایک جیسے کوئی فیکٹری ہے, اس کے شیئر خریدیں. تو اس طرح کا کاروبار کریں تاکہ ایسے شعبے کی طرف پیسہ جائے جس سے کچھ پیسہ, کچھ پیداوار ہو, کوئی ملازمت کریٹ ہو, کوئی دوسروں کو خوشی بھی حاصل ہو. اس کاروبار کا اب برا ٹائم ہے. پھر بھی اگر کوئی اس کاروبار میں رہنا چاہتا ہے تو وہ رجسٹرڈ کالونی میں جائے اور پھر بنا کے بیچنے کی کوشش کرے. بنائے, چاہے شاپس بنائے, چاہے رہنے کے لیے فلیٹ بنائے, چاہے کوئی کرائے کے لیے گھر بنا کے کرائے پہ دے. اس طرح کے معاملات ٹھیک ہیں جس سے کسی انسان کو سہولت تو حاصل ہو. یہ کہ پلاٹ بیچ رہے ہیں, فائلیں بیچ رہے ہیں, وہ موقع پہ جگہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا, کچھ پتہ نہیں, اس کا وجود ہوتا ہی نہیں ہے. لوگوں نے فرض کریں 10 ایکڑ جگہ خریدی, 50 ایکڑ کی فائلیں بیچ کے دوڑ گئے. اب ان کو لوگ بیچارے پیچھے بھی پھر رہے ہیں کہ جناب آپ نے ہمیں فائل دی تھی, آپ کا 1 سیکٹر تو بنا ہوا ہے, تو بننے تھے 6, ان کی تو آپ نے زمین ہی نہیں خریدی, اور وہ آدمی غائب ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر آپ اس کو کوئی پریشان کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں آ کے میرے خلاف کیس کر دو, عدالت میں 20 سال کیس لڑتے رہو. تو یہ مایوسی کی بات ہے. اس میں ایک اور بھی بہت جو ہے گورنمنٹ کو بھی جھٹکا لگتا ہے. میرانی صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو چیز فروخت کی جاتی ہے, خریدی جاتی ہے, اس کا جو ریٹ ہوتا ہے, جو ٹیکسز ادا کرتے ہیں, بیچنے والا ہے وہ گرین ٹیکس دے رہا ہے, جو لینے والا جو ایکس وائی زیڈ اپنے ٹیکس دے رہا ہے, وہ جو ہے اپنا جو گورنمنٹ کا ایک ہمیشہ ریٹ ہوتا ہے وہ اس حساب سے دیتا ہے. اور 90% آپ کو پتہ ہے کہ موقع پہ ریٹ جو ہے نا اور ہوتا ہے. اس میں مثال کے طور پہ اگر جو بھی فائدہ اٹھا بھی رہا ہے اس میں کسی میں, وہ جب خریدتا ہے تو یہ جو ڈی سی ریٹ ہے یہ تو ہر سال میں چینج ہوتا ہے ایک بار. اگر وہ سال کے درمیان میں جب وہ چیز بیچتا ہے تو وہ ٹیکس دیتا ہے اس ریٹ سے جو گورنمنٹ کا ایک ریٹ مقرر ہے. مثال کے طور پہ گورنمنٹ کا ریٹ مقرر ہے پراپرٹی کا کہ وہ 20 لاکھ کی ہے, اور موقع پر وہ پراپرٹی ہے 40 لاکھ کی, تو وہ جو ٹیکس ادا کرے گا گورنمنٹ کو وہ تو 20 لاکھ کے حساب سے ادا کرے گا. اور اگر وہ اس میں سے 10 لاکھ روپے بچا بھی لیتا ہے تو وہ جب بیچے گا اس وقت بھی جو ٹیکس ادا کرے گا وہ تو وہ 20 لاکھ کے حساب سے کرے گا. اس میں یہ ایک گورنمنٹ کو معاشی طور پہ بھی بہت بڑا جھٹکا ملتا ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی فیلڈ, ایک بہت بڑا مافیا بھی بن چکا ہے دیکھا جائے تو. نہیں, اس میں جو المیہ ہے نا, اس سارے دھندے میں اور دوسرا گورنمنٹ کے قانون سازی ہو سکتی ہے, گورنمنٹ کے ملازم اس میں ملوث ہیں سارے, وہ اسی سے پیسے بناتے ہیں. ورنہ آج کی دنیا میں کمپیوٹر جتنا اس کے پاس انفارمیشن آپ رکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ کے تھرو چیزیں جڑی ہوئی ہیں, آج کوئی چیز چھپانا ممکن ہے نہیں ہے. بالکل نہیں, صحیح کہہ. مصیبت یہ ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ کی, ایک تو یہ ہے کہ ساری چیزیں کمپیوٹرائز ہونے نہیں دیتے. پھر یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ٹیکس کے آفیشلز ہیں, وہ لینڈ ریونیو کے ہیں, وہ ایکسائز کے ہیں, وہ انکم ٹیکس کے ہیں, وہ سارے چونکہ اس کے, اور جو مافیاز ہیں
یعنی جو بڑے پلاٹوں کا بزنس کرنے والے ہیں، کالونیوں والے ہیں، کچھ تو کالونیوں والوں کو قانونی طور پہ چھوٹ بھی دی ہوئی ہے، کیونکہ یہ قانون بنوایا تھا ڈی ایچ اے والوں نے. ایسے اس میں لوپ ہولز ہیں تاکہ بھئی وہ اگر پیسے بچانا چاہیں تو اس سے بچا لیں. نتیجتاً وہ کالونی والے ان قوانین سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے. پھر اس سارے کام کو ڈیجیٹل کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ جو ملازمین ہیں ٹیکس والے وہ لوگوں کے ساتھ براہ راست نہ ہوں، کمپیوٹر کے تھرو ہر چیز آپ کو پتہ چل جائے، تبھی جان چھوٹے گی. ہم لوگ ملازم رہے ہیں گورنمنٹ میں، ہمارے پروفیسر تھا تو ہمیں مثلا تنخواہ ہے جب بل پاس ہوتا ہے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس آپ کو پتہ ہے. کسی زمانے میں جب ہم ہاتھ سے بناتے تھے ہر مہینے مصیبت ہوتی تھی، یا وہ پیسے مانگتے ہیں یا ان کے پاس چکر لگاؤ، آپ کو تنخواہ نہیں ملتی. اب یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں خود بخود پیسے چلے جاتے ہیں. تو چونکہ اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے مسئلہ ختم ہو گیا. تو ماڈرن ٹیکنالوجی کا بھی اس میں استعمال کرنا چاہیے، تبھی آپ کی اس مصیبت سے جان چھوٹے. اچھا ناظرین اکرام، یہ پروگرام 99 پراپرٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا تھا. اس میں جو آخری سوال ہے میرانی صاحب آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ عام آدمی تو اس میں اکثر جو آپ کو پتہ ہے کہ پھنستا ہے، وہ اس میں فراڈ بہت ہوتے ہیں. کبھی وہ کسی پرائیویٹ جگہ پہ خرید بیٹھتا ہے، نہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. تو عام آدمی سے کیسے بچ سکتا ہے کہ وہ کسی ان رجسٹرڈ لوگوں سے یا ان رجسٹرڈ کالونیوں سے بچ سکے؟ عام لوگوں کے لیے آپ کی انہیں کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے کہ وہ اپنا بچاؤ کیسے کریں؟ کیونکہ پراپرٹی ایک ایسی فیلڈ ہے اس میں بہت زیادہ فراڈ ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، پلاٹوں کے حوالے سے ملتے نہیں ہیں پلاٹ کوئی، اور جو قسطوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ آپ کے بھی علم میں ہوگا، 4 5 سال 3 سال لوگ قسطیں دیتے رہتے ہیں، اور جب لینے کا ٹائم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پلاٹ تو ہے ہی نہیں، اور وہ بیچارہ اکثر لوگ ہارٹ اٹیک سے، یہ لوگ جان سے جا چکے ہیں. خواب ہوتا ہے ہر انسان کا اپنا ایک گھر بنانا، اپنی چھت بنانا. اب ساری زندگی 4 5 سال جو بندہ قسطیں دے رہا اور اس کے بعد اسے پتہ چلے کہ اس کا پلاٹ ہی نہیں ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو کیا ایڈوائس دینا چاہیے؟ یہ تجربہ ہم ایجوکیشن میں جو ہے ہمیں بھی ہے کہ ہماری جو جیسے ہماری ہائر ایجوکیشن کا کمیشن ہے، HEC ہم اس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لسٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی یہ ایسی یونیورسٹیاں ہیں یا کالج ہیں جو میرے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. یہ بہت ساری لسٹ ہوتی ہے جو یہ رجسٹرڈ نہیں ہے، آپ ہوشیار رہیں. اور لوگوں کو چاہیے جو اپنے بچوں کو داخلہ کرتے تو پہلے اس لسٹ کو دیکھ لینا چاہیے. اسی طرح جو ہمارے ترقیاتی ادارے ہیں، جو MDA ہے، جو CDA ہے، جو LDA ہے، یا کارپوریشن ہوگی، ڈسٹرکٹ کونسل ہوگی، ان کے ہاں بھی یہ لسٹ ضرور ہوگی کہ کون سے ادارے ہیں، سوسائٹیز ہیں وہ اپرووڈ ہیں، کون سی ادارے ہیں یا سوسائٹیز ہیں جو اپرووڈ نہیں ہیں. تو پہلا تو ہمارا مشورہ یہی ہوگا، جو کوئی پلاٹ خریدنا چاہتا ہے وہ تھوڑی سی تکلیف اٹھائے، وہ جا کے اس لسٹ کو دیکھے. جی ناظرین کرام، بالکل ٹھیک کہا مرانی صاحب نے کہ جو ہے وہ لسٹ کو دیکھے، اور وقتاً فوقتاً اخبارات میں دیکھتا بھی رہتا ہوں کہ MD اشتہار بھی دیتا رہتا ہے کہ یہ کالونیاں رجسٹرڈ ہیں اور یہ کالونیاں رجسٹرڈ نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں پڑھنے کا رواج تو پہلے بھی بہت کم تھا، اب تو اور زیادہ کم ہو گیا اس ڈیجیٹل دور میں. تو اخبارات میں ظاہر لوگوں کی شاید نظر نہیں پڑتی، لیکن یہ بہت اچھا انہوں نے جو ہے نا مرانی صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ کم از کم پلاٹ جہاں بھی خریدیں، جس ایریا میں خریدیں، پہلے اس کالونی کی، اس جگہ کی تسلی کریں کہ وہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، تاکہ آپ آنے والی مصیبتوں سے اور مسئلوں سے بچ سکیں. پھر ملیں گے کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ، کسی نئی معلومات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان عامر رضا گجر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.